اگر آپ کے مشکلات ختم نہ ہوئے، قرضیں اتر نہ گئے اور آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، تو پھر یقین 100% سے زیادہ میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ اس وظیفے سے آپ کی ہر مشکل ختم ہوگی۔ ہر پریشانی کے لیے پڑھیں گے وہ پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے ایک ہی دن میں وہ حاجت پورا ہو جائے گا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک بار اس پر عمل کر کے دیکھ آپ کو صرف عصر اور مغرب کے درمیان قرآن عظیم کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل ہوگی انشاءاللہ العزیز تیر بہدف ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز وہ مشکل، مالی مشکل ہو، جانی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، دشمن کا خوف ہو، جو بھی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو، انشاءاللہ دنیا میں کوئی ایسی پریشانی، ایسا مشکل نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو۔ بس آپ ایک مرتبہ اس پر عمل کریں اور دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ نے تو وظائف بہت پڑھے ہوں گے، اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میرے وظائف کام نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ زندگی میں یہ وظیفہ کرو اور پھر دیکھو کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ حاجت جس کے متعلق آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ ناممکن ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ممکن بن جائے گا۔ اس قرآن عظیم کی آیت، اس اسم اعظم کی برکت سے ایسا طاقتور ترین وظیفہ آپ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس پر عمل کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ لوگ بہت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے مسلمانوں کے اعمال ہی ایسے ہیں کہ ان پر پکڑا جاتی ہے۔ دنیا میں یہ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے جس طرح اللہ اور رسول چاہتے ہیں، اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا ہے۔ پھر یہ زندگی ہمارے لیے انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ آج مسلمان ہر طرف پریشان، مالی پریشانی تو ہر جگہ عام، ہر مسلمان مالی پریشان، یہاں تک کہ بہت سے لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں، ادھر بھی پریشان رہتے ہیں کہ قرض کا بوجھ۔ تو میں حیران رہ جاتا ہوں، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ نے وہ صرف عصر اور مغرب کی نماز کے بعد ایک آیت پڑھنی ہے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز آپ برکتیں خود اپنی آنکھوں سے، برکتیں، اس کے کمالات، معجزات اس آیت کے خود دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے تمام قرضے بھی ختم ہوں گے، تمام قرضے ادا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا، آپ کے لیے جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گے، مالی پریشانی انشاءاللہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی نہیں ہوگی۔ ایسا وظیفہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اجازت دیکھو، ابھی میں آپ کو زبانی کہہ دوں گا آپ کو اجازت ہے، اس سے کبھی بھی اجازت نہیں ملتی۔ اجازت کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملے ہیں کہ 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ کام کرے گا۔ 4 شرائط کون سے ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ دیکھو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کے وظائف کس طرح کام کریں گے؟ وہ قبول کون کرے گا؟ کیونکہ قبول کرنے والا ہے تو اللہ ہے۔ آپ تو 5 وقت کی نماز ضائع کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ جب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو یہ تو زندگی کے اصول ہیں، یہ 4 شرائط۔ نمبر 1، نماز کی پابندی 5 وقت، 1 2 3 4 نہیں، 5۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو آپ حلال رزق کی طلب کرتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ حرام سے بچ جائیں، تو رزق حلال کی طلب کرنا، حرام سے بچنا۔ تو بھئی آپ بہت وظائف پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر حرام سے نہیں بچیں گے تو آپ کا وظیفہ، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
تو رزق حلال کی طلب دوسرا شرط۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے؟ شک تو نہیں ہو رہا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اگر کسی کو اللہ پر پورا یقین ہو کہ میرا اللہ بہت مہربان کریم ہے، میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی ظن کے مطابق اس کی دعا قبول کر فرما لیتے ہیں۔ اور جس بندے کو شک ہو رہا اللہ پہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ پہ شک کر رہے ہیں کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی کیا ہے بھائی؟ مہربان سب سے زیادہ ہے، کریم سب سے زیادہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں آتی۔ اگر سب انسانوں کو اپنی اپنی مرادیں جس طرح وہ چاہتے ہیں دے دے، تو اللہ کی قسم ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور سب سے زیادہ سخی بھی اللہ ہے، سخیوں کا سخی۔ تو بھائی کون سا معنی ہے جو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا؟ تو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا، شک نہیں کرنا ہے۔ آپ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، شک بھی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو میں وظیفہ دے رہا ہوں اس کا تلفظ پہلے ٹھیک کریں کہ آپ صحیح طور پر دیکھو۔ پورے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے مشکلات ختم نہ ہوئے، قرض ادا نہ ہوئے، قرضیں اتر نہ گئے اور آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، تو پھر یقیناً میں ذمہ دار ہوں گا۔ 100% سے زیادہ میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ اس وظیفے سے آپ کی ہر مشکل ختم ہوگی، ہر پریشانی کا حل۔ تو آئیے وظیفہ کے، لیکن 4 شرائط یاد رکھیں، اس کے بغیر نہیں، 4 شرائط کے ساتھ۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ، جس جگہ بس نماز پڑھیں اسی جگہ بیٹھنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، خوب محبت کے ساتھ 500 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ 500 بار اس آیت کریمہ سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین کو پورا کرنا ہے۔ بس ایک بار سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان جو یہ آیت آ جائے سلام قولا من رب الرحیم، تو اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 500 بار۔ جب سورہ یاسین ختم ہو جائے، پورا ہو جائے، تو آپ نے پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی درود ہو آپ پڑھیں، 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں۔ اس کے بعد خوب اپنی حاجت اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ اپنی مراد مانگے، اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی، ورنہ اگر ایک دن میں پوری نہ ہوئی تو پھر دوسرے دن، تیسرا دن، انشاءاللہ 40 دن اس کا آخری حد ہے۔ ویسے ایک ہی دن میں آپ کی مراد، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا مشکل جو بھی ہو ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ نے اگر ایک دن میں ختم نہ ہو تو دوسرے دن، تیسرا دن، 40 دن آخری حد ہے اس کا۔ 40 دن تک پڑھتے رہیں، 40 دن میں ضرور بے ضرور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو خوشیاں حاصل ہوگی۔ جس پریشانی کے لیے پڑھیں گے وہ پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے ایک ہی دن میں وہ حاجت پورا ہو جائے گا، اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک بار اس پر عمل کر کے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو
دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔